خاندان عشق۔ خان ولا کی سجاوٹ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ سلامت کی تاج پوشی ہونے والی ہے۔ رنگ برنگی لائٹس، تازی کلیوں کی خوشبو اور مہنگے پرفیومز کی لپیٹیں وجہ بھی خاص تھیں۔ خاندان کے اکلوتے سنجیدہ شاہکار یعنی تبریز خان کی 28ویں سالگرہ تھی۔ تبریز خان آج سفید کلف لگے ہوئے کرتے میں بالکل کسی یونانی مجسمے کی طرح کھڑا مہمانوں سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی طاری تھی جیسے سالگرہ منانا کوئی خوشی کا موقع نہیں بلکہ ملک کا بجٹ پیش کرنے جیسا کوئی قومی فریضہ ہے۔ تبریز بھائی، ذرا مسکرا دیں۔ تصویر میں آپ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے زبردستی آپ کے منہ میں کریلے کا جوس ڈال دیا ہو۔ تبریز کے چھوٹے کزن سالم نے کیمرہ سیٹ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ تبریز نے اسے ایک سرد نظر سے دیکھا، جس کا مطلب تھا اگر تم نے اگلا جملہ بولا تو تمہارا کیمرہ اور تمہارا جبڑا دونوں خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف گھر کے بالائی حصے میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ اینی، جو کہ تبریز کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور سب سے زیادہ ناسمجھ کزن تھی، شیشے کے سامنے کھڑی خود کو کسی فلم ہیروئن سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ گلابی رنگ کے بھاری شرارہ پہنے، بالوں میں ڈھیروں پینے لگائے، وہ آج ایک خاص مشن پر تھی۔ دیکھنا زویا، آج جب میں تبریز بھائی کے سامنے جاؤں گی تو وہ اپنی ساری سنجیدگی بھول کر بس مجھے ہی دیکھتے رہ جائیں گے، اینی نے اپنی سہیلی سے چہک کر کہا۔ زویا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سر پیٹ لیا۔ اینی، وہ تبریز خان ہے، کوئی بالی ووڈ کا ہیرو نہیں، جو بندہ تو ہنستے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے چہرے پر جھریاں نہ پڑ جائیں۔ تو کیوں اپنی شامت بلوا رہی ہو؟ اینی نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی آنکھوں میں کاجل ٹھونستے ہوئے بولی۔ تم نہیں سمجھو گی زویا، وہ جو مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، میرے لیے چاکلیٹس لاتے ہیں، میری ہر ضد پوری کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ بس وہ بیچارے تھوڑے شرمیلے ہیں، بول نہیں پاتے۔ آج میں ان کی یہ مشکل آسان کر دوں گی۔ زویا نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، آج اس لڑکی کی خیر ہو۔ اینی کا دماغ ہمیشہ 7ویں آسمان پر رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ تبریز کا اسے بچی کہنا دراصل اسے پیار سے پکارنا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تبریز اسے واقعی ہی ایک چھوٹی بچی سمجھتا تھا جسے ابھی تمیز سکھانی باقی ہے۔ نچلے ہال میں کیک کاٹنے کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ تبریز نے جیسے ہی چھری ہاتھ میں پکڑی، اچانک ہال کی لائٹس بند ہو گئیں۔ ایک تیز اسپاٹ لائٹ اسٹیج کی طرف مڑی، جہاں اینی ایک مائک پکڑے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ تھوڑے سے کانپ رہے تھے، لیکن چہرے پر عشق ممنوع کی پوری فلم چل رہی تھی۔ رک جائیں تبریز، اینی کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ تبریز نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ اینی، یہ کیا بدتمیزی ہے، لائٹس کیوں بند کی؟ اینی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فلمی انداز میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی ناکام کوشش کی، جو شرارے کے وزن کی وجہ سے آدھی رہ گئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا سرخ ڈبہ نکالا اور مائک پر بولنا شروع کیا۔ تبریز، آپ میرے لیے صرف کزن نہیں ہیں، آپ میرے آئیڈیل ہیں۔ آپ کا وہ روب، وہ غصہ، وہ ڈسپلن مجھے سب سے پیارا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھے محبت کرتے ہیں، لیکن کہہ نہیں پاتے۔ آج سب کے سامنے میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں، اینی خان، آپ کی زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ پورے ہال میں ایسا سناٹا چھا گیا کہ کوئی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز دھماکے جیسی لگتی۔ تبریز کے ہاتھوں میں پکڑی چھری وہیں رک گئی۔ اس کے کان غصے سے سرخ ہونے لگے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے ننگے پاؤں انگاروں پر کھڑا کر دیا ہو۔ اس کے لیے یہ پروپوزل نہیں تھا، بلکہ اس کی سال ہا سال کی بنائی ہوئی سنجیدہ ساکھ کا جنازہ تھا۔ اینی، مائک نیچے رکھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، تبریز نے دانت پیستے ہوئے دھیمے لیکن خطرناک لہجے میں کہا۔ لیکن اینی تو آج پارو بنی ہوئی تھی۔ نہیں تبریز، آج میں نہیں جاؤں گی۔ آج آپ کو جواب دینا ہوگا۔ کیا آپ کو میری محبت کا یقین نہیں؟ تبریز کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اسٹیج کی طرف لپکا۔ مہمانوں کو لگا کہ شاید وہ اسے اٹھا کر اسٹیج پر لے جائے گا، لیکن تبریز کا پارا اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے اینی کے سامنے پہنچ کر بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ چٹاک! یہ وہ آواز پورے ہال میں گونجی۔
اینی کا سر ایک طرف جھکا اور اس کے ہاتھ سے مائک چھوٹ کر فرش پر گرا، جس سے ایک عجیب سی چنگاڑتی ہوئی آواز پیدا ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تبریز کی آواز دہاڑ بن کر گونجی۔ میں شفقت کو تم نے اپنی گندی سوچ کا رنگ دے دیا۔ تم ایک بچی ہو اور ایک بچی کی طرح رہنا سیکھو۔ یہ گھٹیا ڈرامے فلموں میں اچھے لگتے ہیں، کان ولا میں نہیں۔ اینی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے گال پر تبریز کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ اسے اپنی تذلیل کا احساس اتنی شدت سے ہوا کہ اسے اپنے ارد کے چہرے دھندلے لگنے لگے۔ اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ ہال میں ایک دم ہنگامہ مچ گیا۔ اینی کی امی اسے پکارتی ہوئی اسٹیج کی طرف بھاگی۔ تبریز کے والد نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن تبریز کے چہرے پر پچھتاوے کا ایک سایہ تک نہیں تھا۔ وہ وہاں سے غصے میں پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف نکل گیا۔ اوپر کمرے میں اینی کو بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، جو اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں خاندان کے بڑے جمع ہو چکے تھے۔ یہ کیا تبریز نے کیا؟ اتنے مہمانوں کے سامنے لڑکی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اینی کے والد چچا صدمے میں تھے۔ بھائی صاحب، غلطی اینی کی بھی ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی یہ تماشا کرنے کی؟ تبریز کے والد نے اپنے بیٹے کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن حالانکہ وہ خود بھی پریشان تھے۔ غلطی جو بھی تھی، اب اس کا حل نکالنا ہوگا۔ اینی نے سب کے سامنے اسے پرپوز کیا ہے، اب یہ بات پورے شہر میں پھیلے گی۔ کون کرے گا اس سے شادی؟ تبریز نے تھپڑ مار کر بات اور بگاڑ دی۔ دادا جان نے کہا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور تبریز اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر اب بھی غصے کے بل تھے۔ تبریز، تمہیں اینی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ دادا جان نے اسے گھورا۔ دادا جان نے اس کی جو حرکت تھی، اس کے بعد یہی علاج بنتا تھا، وہ بدتمیز ہو گئی ہے۔ اسے لگتا ہے تب زندگی کوئی کارٹون نیٹ ورک کا شو ہے۔ تبریز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن اب کیا حل ہے؟ دادا جان نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کی طرف دیکھا۔ ایک ہی حل ہے، تبریز کو اینی سے شادی کرنی ہوگی۔ تبریز اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ کبھی نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ لڑکی جو ابھی تک اپنا دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی، وہ میرا گھر سنبھالے گی؟ دادا جان، جو ایک بچی ہے، میں ایک میچور آدمی ہوں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں، جوڑ ہم بنائیں گے، دادا جان نے حتمی لہجے میں کہا۔ تم نے اسے تھپڑ مارا ہے، اب اس کا ہرجانہ تمہیں اپنانا پڑے گا اسے، ورنہ کل کو کوئی اور خودکشی جیسی حرکت کر لے گی تو تم ذمہ داری لوگے؟ تبریز نے بے بسی سے اپنے والدین کی طرف دیکھا، لیکن وہاں بھی خاموشی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دلدل میں پھنس گیا ہے۔ وہ شخص جو ہر چیز پلان کر کے کرتا تھا، آج اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ایک حادثاتی تھپڑ کی وجہ سے ہونے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی جنگ کے بعد تبریز نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں تو میں شادی کر لوں گا، لیکن یاد رکھیے گا، وہ میری مرضی سے زندگی گزارے گی۔ میں اسے وہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ اپنی ساری فلمیں محبت بھول جائے گی۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے اپنے والدین کو ایک نئی فکر میں چھوڑ گیا تھا۔ ادھر اینی کے کمرے میں الگ ہی ڈرامہ چل رہا تھا۔ اسے ہوش تو آ گیا تھا، لیکن وہ مسلسل ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ زویا اسے پلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اینی کا دھیان صرف اپنے گال پر تھا، جو اب بھی ہلکا سا سوجا ہوا تھا۔ زویا، کیا میں ابھی بھی خوبصورت لگ رہی ہوں؟ یہ تبریز خان نے میرے منہ ٹیڑھا کر دیا ہے، اینی نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ زویا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اینی، تیرا منہ تو ٹھیک ہے، لیکن تیری عقل کا علاج شاید کسی بڑے ہسپتال میں ہونا چاہیے۔ تو نے یہ کیا کر دیا؟ تبریز خان کو سب کے سامنے آئی لو یو بول دیا۔ تو نے اس کا تماشا بنا دیا۔ لیکن میں تو اسے پیار کرتی ہوں نا، اینی نے معصومیت سے کہا۔ تبھی اینی کی امی کمرے میں داخل ہوئی۔ اینی، تمہارے لیے اچھی خبر ہے۔ وہ خود بھی اس اچھی خبر کو سناتے خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ اینی نے آنسو پوچھتے ہوئے دیکھا۔ کیا تبریز بھائی نے معافی مانگ لی ہے؟ معافی تو نہیں، لیکن اسے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے، امی نے بتاتے ہوئے اینی کے چہرے پر ایک لمحہ کے لیے چمک آئی۔ لیکن امی، وہ تو بہت غصے میں تھے، کیا وہ مجھے شادی کے بعد بھی ایسے ہی ماریں گے؟ اینی کے دل سے ایک انجان سا خوف بیٹھنے لگا۔ وہ تو بہت سنجیدہ ہے اور مجھے تو ہر وقت باتیں کرنے کی عادت ہے، وہ مجھے کمرے سے نکال دیں گے۔
کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی نے اسے تسلی دی، لیکن اینی کا دل اب بھی ڈر سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی جیت اب ہار لگنے لگی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جس تبریز خان کو وہ دور سے دیکھ کر آئیڈیل مانتی تھی، اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا کسی خطروں کے کھلاڑی کے طاق کے کم نہیں ہے۔ خان ولا میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ پورے خاندان میں چہ منگولیاں ہو رہی تھیں کہ کیسے ایک تھپڑ نے نکاح کا راستہ ہموار کر دیا۔ تبریز اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا، جو وہ صرف شدید تناؤ میں پیتا تھا۔ اسے کی نظریں اینی کے کمرے کی کھڑکی پر تھیں، جہاں روشنیاں جل رہی تھیں۔ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اینی خان، اس نے دھوئیں کا بادل فضا میں چھوڑتے ہوئے سوچا۔ تمہیں لگتا ہے کہ شادی ایک فلم ہے؟ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ ریئلٹی شو کیا ہوتا ہے۔ تبریز کا ذہن منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ اسے ایک ایسی بیوی بنانا چاہتا تھا جو کم از کم اس کے معیار پر پوری اتر سکے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اینی کی تمام نادانیاں اور بچپنا اس شادی کی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اینی کی معصومیت اتنی سخت جان ہے کہ اسے بدلنا ہمالیہ سر کے کرنے جیسا ہوگا۔ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ گھر میں مہندی اور ڈھولک کا سامان آ رہا تھا، لیکن اس سب کی دلہن یعنی اینی کا حال برا تھا۔ زویا، میں کیا کروں؟ میرا تو دل ڈوب رہا ہے۔ اینی نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر زویا کا ہاتھ تھاما۔ تبریز بھائی نے ہاں تو کر دی، لیکن ان کی وہ نظریں، توبہ، مجھے لگ رہا ہے وہ مجھے نکاح کے بعد کچا چبا جائیں گے۔ زویا، جو اب تک اینی کو سمجھا کر تھک چکی تھی، صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اینی، اب رونے سے کیا ہوگا؟ تو نے ہی تو پورے حال میں مجھ سے شادی کرو گے کا راگ لپا رکھا تھا۔ اب جب وہ تیار ہے تو کیوں چوہیا بنی ہوئی ہے؟ وہ تیار نہیں ہے زویا، انہیں تیار کیا گیا ہے، اینی نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں نے کل رات ان کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی آوازیں سنی تھی۔ وہ اپنے کسی دوست سے کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکی میری زندگی کی سب سے بڑی سزا ہے۔ زویا، میں سزا نہیں بننا چاہتی، میں تو ان کی شہزادی بننا چاہتی ہوں۔ اینی کے ذہن میں ایک انجانا سا ڈر غرق کر گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ تبریز نے یہ شادی صرف اس کے لیے قبول کی ہے تاکہ وہ اسے اپنے قریب رکھ کر روزانہ اس کی غلطیوں پر اسے سزا دے سکے۔ آخرکار اس نے ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ وہ تبریز سے اکیلے میں بات کرے گی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ تبریز اپنے اسٹڈی روم میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی اتنی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، تبریز کی سپاٹ اور رعبدار آواز آئی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور اینی، جو کہ اپنے دوپٹے کو ہر طرح موڑ رہی تھی، دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ تبریز نے نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹائیں۔ جی، کچھ کہنا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اینی کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ وہ تبریز، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ تبریز نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اینی کی طرف رخ کیا۔ اس کی گہری اور سنجیدہ آنکھوں نے اینی کے اعتماد کو زمیں بوس کر دیا۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب کون سا نیا ڈرامہ کرنا ہے؟ اینی نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں میں تبریز تیرتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی۔ تبریز، کیا آپ مجھ سے سچ میں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، یا آپ نے یہ فیصلہ صرف بڑوں کے دباؤ میں آ کر کیا ہے؟ تبریز کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جس لڑکی کو بچی کہتا ہوں، کیا میں اسے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا ساتھی چنوں گا؟ ہاں اینی، یہ فیصلہ خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہے، جو تم نے اس رات مٹی میں ملانے کی پوری کوشش کی۔ اینی کا دل ٹوٹ کر کرچیوں میں بٹ گیا۔ تو کیا آپ شادی کے بعد مجھے ماریں گے؟ کیا آپ مجھے روزانہ اس تھپڑ کی یاد دلائیں گے؟ کیا آپ نے شادی کے لیے صرف اس لیے حامی بھری ہے تاکہ آپ مجھے قیدی بنا کر رکھ سکیں؟ اینی کے معصومانہ لیکن خوف زدہ سوال پر تبریز چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی جو پہلے اس کے سامنے چہکتی تھی، اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ تبریز اٹھا اور اینی کے قریب آیا۔ اینی بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسے لگا شاید ایک اور تھپڑ آنے والا ہے، لیکن تبریز نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا، اتنا قریب کہ اینی کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو محسوس ہونے لگی۔ اس نے اینی کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بہت دھیمے لیکن پراسرار لہجے میں کہا، تم نے پوچھا نا کہ کیا میں تمہیں سزا دوں گا؟ تو سنو اینی، میں تمہیں ماروں گا نہیں، لیکن تمہاری سزا اسی تھپڑ سے کہیں زیادہ الگ ہے۔
اور کٹھن ہوگی۔ میں تمہیں وہ بناؤں گا جو تم نہیں ہو، اور وہ مٹاؤں گا جو تم آج ہو۔ میری زندگی کے اصول تمہیں اس ناسمجھ دنیا پر بھاری پڑیں گے۔ اگر تم اسے سزا سمجھتی ہو تو ہاں، میں تمہیں سزا دوں گا۔ اینی کا دم نکلنے کو تھا۔ اسے تبریز کا لہجہ کسی فلمی ویلن سے بھی زیادہ خطرناک لگا۔ اس کا جملہ اینی کے دماغ میں گونجنے لگا۔ اسے لگا جیسے تبریز اسے ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اینی نے اچانک چیخ کر کہا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور زور زور سے رونے لگی۔ شام کو جب سب چائے پر جمع ہوئے، اینی نے ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میں شادی نہیں کروں گی۔ مجھے تبریز بھائی سے ڈر لگتا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کی امی نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پہلے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا، اب جب سب تیاریاں کر چکے ہیں تو کہہ رہی ہو ڈر لگتا ہے؟ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ امی، وہ مجھے سزا دینے کے لیے شادی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اینی نے روتے ہوئے بتایا۔ گھر والے اس کی ان باتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ دادا جان نے سختی سے کہا، اینی اب بہت دیر ہو چکی ہے، تبریز نے زبان دے دی ہے اور ہم نے رشتہ طے کر دیا ہے، یہ تمہارا بچپن اب ختم ہونا چاہیے۔ تبریز جو دور کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اینی اب جال میں پھنس چکی ہے۔ اس نے اینی کو اپنے کمرے میں بلانے کا پیغام بھیجا۔ جب اینی لرزتی قدموں کے ساتھ دوبارہ اس کے سامنے پہنچی تو تبریز نے اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اب انکار کیوں؟ تم تو کہتی تھی میں تمہارا آئیڈیل ہوں، کیا تمہارا آئیڈیل ایک تھپڑ سے بدل گیا؟ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، اینی نے ہچکی لی۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، میں تمہیں حقیقت دکھا رہا ہوں، تبریز نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اب تم میری زندگی کا حصہ بنو گی، چاہے خوشی سے یا رو کر، اور ہاں، نکاح کے لیے تیار رہنا، کیونکہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نادانی کا علاج میں خود ہی کروں گا۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے جس شیر کو اپنی محبت سے قابو کرنے کی کوشش کی تھی، اب وہ شیر اسے اپنا شکار بنانے والا ہے۔ نکاح کے دن قریب آ رہے تھے اور اینی کی معصومیت اور تبریز کی سنجیدگی کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا انجام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ نکاح کی رات پہنچی تھی۔ خان ویلا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اینی سرخ رنگ کے بھاری جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی جو ایک دلہن کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ وہ بار بار اپنے گال چھوتی، جیسے اسے اب بھی وہاں تبریز کے ہاتھ کی تپش محسوس ہو رہی ہو۔ نکاح کا وقت آیا۔ قاضی صاحب نے جب اینی سے پوچھا تو اس کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ اسے لگا جیسے وہ قبول ہے نہیں بلکہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہے، لیکن گھر والوں کے دباؤ اور اپنی ہی پیدا کردہ صورتحال کی وجہ سے اس نے بوجھل آواز میں کہہ دیا قبول ہے۔ اور یوں اینی اور تبریز ایک ایسے رشتے میں بن گئے جس کی بنیاد محبت سے زیادہ ایک جنگ پر رکھی گئی تھی۔ رخصتی کے وقت اینی اپنے والدین کے گلے لگ کر ایسے رو رہی جیسے وہ سچ مچ کسی قید خانے میں جا رہی ہو۔ تبریز اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈر ضروری ہے۔ جب اینی کو تبریز کے کمرے میں لایا گیا تو وہ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر مزید سہم گئی۔ پورے کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا، لیکن اینی کو ان پھولوں میں سے بھی تبریز کے غصے کی بو آ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے ایک کونے پر دبک کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور تبریز اندر داخل ہوا۔ اینی نے تیزی سے اپنا گھونگھٹ مزید نیچے کر لیا۔ تبریز نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا اور اینی کے قریب آیا۔ اب کیا ساری رات ایسے ہی بت کی طرح بیٹھی رہو گی؟ تبریز نے نرمی سے پوچھا۔ اینی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبریز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اینی ایک دم اچھل پڑی۔ مجھے ماریے گا مت۔ تبریز ہکا بکا اسے دیکھنے لگا، پھر وہ آہستہ سے ہنسا، اور یہ پہلی بار تھی جب اینی نے اس کی ایسی بے ساختہ ہنسی سنی تھی۔ پاگل لڑکی، میں تمہیں مارنے نہیں آیا۔ تبریز نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا، اینی کے سامنے رکھا۔ یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ اینی نے ڈرتے ڈرتے ڈبہ کھولا۔ اس میں ہیرے کی ایک انتہائی خوبصورت سیٹ موجود تھا۔ اینی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ میرے لیے ہے؟ ہاں، تمہارے لیے ہی ہے، تبریز نے جواب دیا۔ اینی نے معصومیت سے تبریز کی طرف دیکھا اور پوچھا، تبریز بھائی، مطلب تبریز صاحب، کیا آپ مجھے حق مہر کے 5 لاکھ بھی ابھی دیں گے؟ تبریز نے حیرت سے
آئی برو اچکائی۔ کیوں؟ تمہیں ابھی پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اینی نے بڑی سادگی سے کہا، اگر آپ وہ پیسے ابھی دیں گے تو میں وہ امی کے پاس رکھوا دوں گی۔ پھر جب آپ مجھے سزا دیں گے، گھر سے نکالیں گے، تو میں ان پیسوں سے ڈھیر ساری شاپنگ کروں گی اور برانڈڈ کپڑے پہن کر گھوموں گی تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ میں آپ کے بغیر بھی خوش ہوں۔ تبریز کا کہکا پورے کمرے میں گونج اٹھا، جس کی توقع خود اسے بھی نہیں تھی۔ او خدایا اینی، تم واقعی ایک بچی ہو۔ شاپنگ میں تمہیں خود کرواؤں گا۔ تمہیں پیسے امی کے پاس رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبریز کا لہجہ بہت نرم ہو چکا تھا۔ اس نے اینی کا ہاتھ تھاما۔ اینی پہلی بار تو گھبرائی، لیکن تبریز کی گرفت میں ایسی مضبوطی اور تحفظ تھا کہ اینی کا ڈر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ سنو اینی، تبریز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے میں بہت ظالم ہوں؟ میں نے جو کچھ کہا وہ تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے تھا کہ زندگی ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اینی نے معصومیت سے پوچھا، تو کیا مجھے اب سزا نہیں دیں گے؟ تبریز نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اس کی انگلیوں کی پوروے اینی کو تپش دے رہے تھے۔ سزا تو ملے گی اینی خان، لیکن اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ رات کی خاموشی میں ان دونوں کے درمیان ایک انوکھا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ اینی کی گھبراہٹ اور شرم و حیا میں بدلنے لگی تھی۔ تبریز کا پیار اور اس کی قربت اینی کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھی۔ وہ رات کو ان کے لیے ایک خوبصورت شروعات ثابت ہوئی، لیکن اینی کو کیا معلوم تھا کہ تبریز کا امتحان ابھی باقی ہے۔ شادی کی وہ پہلی رات کسی حسین خواب کی طرح گزر گئی۔ اینی جو تبریز کے نام سے کانپ رہی تھی، اب اس کی نرمی اور محبت بھرے رویے پر حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اسے لگا کہ شاید تبریز کا غصہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اور اب زندگی صرف محبت اور پیار اور ڈیر شاپنگ کے گرد گھومے گی۔ لیکن اینی یہ بھول گئی تھی کہ تبریز خان بناوٹی آدمی نہیں تھا۔ وہ جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے خان ولا کے در و دیوار کی روشنی کو روشن کیا، اینی ابھی گہری نیند کے مزے لے رہی تھی کہ جسے اسے عادت تھی دوپہر تک سونے کی، کیونکہ میکے میں وہ سب کی لاڈلی تھی اور اس کی امی اسے کبھی جلدی نہیں جگاتی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک بھاری آواز گونجی، اینی اٹھو، 8 بج چکے ہیں۔ اینی نے نیند میں کمبل اپنے منہ پر تان لیا۔ امی پلیز 5 منٹ اور۔ اگلے ہی لمحے کمبل ایک جھٹکے میں اس کے چہرے سے ہٹا دیا گیا۔ اینی نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو سامنے تبریز خان کھڑا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ میں گھڑی باندھ رہے تھے اور ان کے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی آ چکی تھی۔ میں تمہاری امی نہیں ہوں، اٹھو اور تیار ہو جا، تبریز نے کہا۔ میرے گھر میں کوئی بھی 9 بجے تک نہیں سوتا۔ اینی نے آنکھیں ملتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، لیکن تبریز صاحب، آج تو ہماری شادی کا پہلا دن ہے، آج تو چھٹی ہونی چاہیے۔ زندگی میں نظام و ضبط کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، تبریز نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور یاد رکھو آج سے تمہاری تربیت شروع ہو رہی ہے۔ ناشتہ تیار کرو، مجھے 10 بجے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ اینی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ناشتہ؟ لیکن گھر میں تو اتنے سارے نوکر ہیں۔ تبریز اس کے قریب جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، نوکر سب کے لیے ہیں، میرے لیے نہیں۔ میرے کام صرف میری بیوی ہی کرے گی۔ مطلب کہ تم۔ اور یاد ہے نا، میں نے کہا تھا میری سزا الگ ہوگی، یہ وہی سزا ہے۔ اب دیکھنا کہ تم میری زندگی کے معیار پر کتنا پورا اترتی ہو۔ اینی کا دل ڈوب گیا، لیکن تبریز حکم دے کر جا چکا تھا۔ اینی کچن میں پہنچی تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی منجیق پر آ گئی ہے۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ انڈا کیسے فرائی کرتے ہیں، لیکن تبریز کا ناشتہ تو کسی 5 اسٹار ہوٹل کے مینیو جیسا تھا۔ وہ کبھی نمک ڈھونڈتی تو کبھی کالی مرچ۔ اس نے جیسے تیسے آملیٹ بنایا جو ایک طرف سے تھوڑا سا جل گیا تھا۔ جب وہ ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو تبریز وہاں اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے پلیٹ پر ایک نظر ڈالی اور پھر اینی کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جلے ہوئے آملیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پین تھوڑا سا زیادہ گرم تھا، اینی نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ تبریز نے ایک لقمہ لیا اور اسے بامشکل نگلا۔ کل سے اس میں نمک کم ہونا چاہیے اور یہ جلنا نہیں چاہیے۔ اب جاؤ اور میری 2 دھاری شرٹ نکالو۔ یہ والی پہن کر نہیں جاؤں گا، اسے استری کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اینی بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ اس نے
تبریز کی سفید شرٹ نکالی اور استری گرم کی۔ وہ خیالات میں گم تھی کہ تبریز اسے پہلے ہی دن کتنا ڈانٹ رہا ہے کہ اچانک جلنے کی بو آئی۔ اس نے چیخ ماری اور استری اٹھائی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ تبریز کی برانڈی شرٹ کی عین درمیان میں ایک بڑا سا برا نشان پڑ چکا تھا۔ اینی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اسی وقت تبریز کمرے میں داخل ہوا۔ کپڑے تیار ہیں؟ اینی نے کانپتے ہوئے قمیض اس کے سامنے کر دی۔ تبریز نے جب وہ نشان دیکھا تو اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اینی، کیا تم ہوش میں ہو؟ وہ دھاڑا، یہ میری فیوریٹ شرٹ تھی، کیا تمہیں ایک استری کرنا بھی نہیں آتی؟ اینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سیکھ لوں گی، سوری سے یہ شرٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی نکمی ہو۔ تبریز نے غصے سے شرٹ صوفے پر پھینکی اور دوسری شرٹ خود نکال کر استری کرنے لگا۔ اینی وہیں کھڑی روتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کا وہ فیصلہ یاد آ رہا تھا جب اس نے تبریز کو پرپوز کیا تھا۔ اسے لگا وہ سچ مچ پچھتا رہی ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ تبریز نے اسے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھا۔ کبھی اسے فائل ترتیب دینے کو کہتا، کبھی اپنی لائبریری صاف کرنے کا کہتا۔ اینی جو سارا دن صرف آرام کرتی تھی، اب تھکن سے چور ہو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ تبریز آفس سے واپس آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اینی نے اس کے لیے کھانا لگایا۔ سالن میں مرچیں بہت زیادہ تھیں۔ اینی اس سے بغیر نظریں اٹھائے کہا۔ اینی جو پہلے ہی سارا دن کام کر کے تھک چکی تھی، اب مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس نے پلیٹ زوردار میز پر رکھی۔ تو کیا کروں میں نے اپنی پوری کوشش کی۔ میں نوکرانی نہیں ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ تبریز نے کھانا چھوڑا اور کرسی پیچھے کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیوی ہو تو بیویوں والے فرض بھی نبھاؤ۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے ایک ناسمجھ لڑکی سے شادی نہیں کرنی، لیکن تم نے ضد کی تھی، اب نبھاؤ اس ضد کو۔ اینی رونے لگی۔ میں پچھتا رہی ہوں، میں آپ سے شادی کر کے بہت پچھتا رہی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ سے پیار کریں گے، لیکن آپ تو مجھے صرف سزا دے رہے ہیں۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تبریز کے دل میں اس کی بات سن کر ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اسے دکھ ہوا کہ اینی اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہے، لیکن وہ اپنے ضبط پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتی تو تم کل ہی اپنے پرانے کمرے میں جا سکتی ہو۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اگر تمہارا کمرہ چھوڑنے کا ارادہ ہے تو تم ابھی جا سکتی ہو۔ اینی کا رونا مزید بڑھ گیا۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور بری طرح سسکنے لگی۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں چلی جاؤں؟ آپ کو تو کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ تبریز اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل بے چین ہوا، لیکن وہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ میں وہ چاہتا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ تم اپنی زندگی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ تم آزاد ہو۔ اینی نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں آپ بہت برے ہیں، بہت میسرے ہیں، لیکن میں آپ سے اتنی ساری محبت کرتی ہوں کہ میں یہ سب سیکھ لوں گی۔ میں برتن بھی دھو لوں گی، میں کپڑے بھی استری کر لوں گی، لیکن میں آپ سے جان نہیں چھڑاؤں گی۔ اینی کا یہ بے ساختہ اور معصومانہ اظہار محبت سن کر تبریز بالکل چکا رہ گیا۔ اسے توقع تھی کہ اینی سے تنگ آ کر چلی جائے گی، لیکن اس کی ضد محبت دیکھ کر تبریز کے دل کی جمع ہوئی برف پگھلنے لگی۔ تبریز کچھ نہ بول سکا۔ اس نے اپنی غلطی دل میں تسلیم کر لی تھی کہ وہ شاید اینی کے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختی کر رہا ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا اور اینی روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ باہر لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن تبریز کے اندر ایک تلتماتی برپا تھی۔ وہ سگریٹ کے کش پر کش لگا رہا تھا۔ اسے اپنی سختی پر اب افسوس ہو رہا تھا کہ کیا میں واقعی اتنا ظالم ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ میں اسے ایک عورت بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ تو ایک معصوم پرندہ ہے جسے میں نے پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ تبریز کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ دوسری طرف کمرے میں اینی کا حال برا تھا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ اتنا سارا کام کروایا، اتنی ڈانٹ پلائی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر چھوڑ دو۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں صاف کی۔ میں کیوں جاؤں؟ میں نے تو شادی ہی اسی لیے کی ہے کہ ان کے ساتھ رہوں۔ اب چاہے یہ مجھے جھاڑو پوچھا کیوں نہ کروائیں یا برتن دھلوائیں، میں تو یہیں رہوں گی۔ اس کی معصومیت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس حال پہ بھی اگلے دن کے مینیو کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ صبح ناشتے میں کیا بناؤں گی، تاکہ تبریز کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔
تھکن اور رونے کی وجہ سے اسے کب نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، پورے گھر میں سناٹا تھا۔ تبریز خان آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک تازہ گلدستہ تھا، وہی گلاب جو اینی کو بے حد پسند تھے۔ اس نے دیکھا کہ اینی بیڈ پر بہت ہی بے ترتیب انداز میں سو رہی ہے، اس کے چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے نشان خشک ہو چک کر لکیریں بن چکی تھی۔ تبریز کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی۔ اس نے گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور آہستہ سے اینی کے قریب بیٹھا۔ اس نے بہت پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹایا۔ اینی اٹھو، اس نے بہت دھیمی آواز میں پکارا۔ اینی جو کچی نیند میں تھی ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی آنکھیں اب پوری طرح کھلی نہیں تھی۔ میں ابھی کھانا لگا دیتی ہوں، میں ابھی استری کر دیتی ہوں، پلیز مجھے کمرے سے مت نکالیں، وہ بدحواسی میں بولنے لگی۔ تبریز نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آرام سے، کوئی کھانا نہیں لگانا، کوئی استری نہیں کرنی۔ اینی نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تبریز، آپ غصہ نہیں ہے؟ تبریز نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے اپنے قریب بٹھایا۔ اینی، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری محبت واقعی ہی سچی ہے یا صرف ایک بچکانہ ضد ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم ایک مشکل شوہر کے ساتھ نبھا کر سکتی ہو۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم نادان ضرور ہو لیکن تمہاری محبت بہت گہری ہے۔ اینی نے معصومیت سے پوچھا، تو کیا وہ کام جو آپ نے مجھ سے کروائے وہ سب ڈرامہ تھا؟ نہیں، وہ ڈرامہ نہیں تھا، وہ تربیت تھی۔ تبریز نے مسکرا کر کہا، لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم میرے لیے بہترین ہو۔ اب سے تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے نوکروں کی ہدایت دے کر تمہارا حکم مانا جائے، اور یہ گلاب تمہارے لیے۔ اینی نے گلدستہ ہاتھ میں لیا اور اسے سونگھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی چمک واپس آ گئی۔ جان چھوٹی، آپ کو پتہ ہے آپ کتنے میسرے ہیں؟ مجھے لگا تھا آپ سچ مچ مجھے نکال دیں گے۔ تبریز نے اسے شرارت سے دیکھا۔ میسنا؟ ایک تھپڑ لگاؤں گا، شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں؟ اینی نے فوراً اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب نہیں، اب اگر مارو تو میں سچ مچ کہیں بھاگ جاؤں گی۔ تبریز کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا سنو، تم نے حق مہر کے 5 لاکھ کا پوچھا تھا نا، وہ میں نے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے، اب جتنا چاہے شاپنگ کرنا۔ اینی کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔ سچی؟ 5 لاکھ؟ واہ، میں تو پورے مال کی سے مہنگی دکانیں خرید کر خالی کر دوں گی۔ تبریز نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ اینی کی اسی نادانی نے تو اس کے بنجر دل میں بہار لائی تھی۔ وہ جتنا سنجیدگی چاہتا تھا، اینی اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ یہی تنازعات اس کے رشتے کی اصلیت خوبصورتی تھی۔ وہ جتنی سنجیدگی چاہتا تھا، اینی اس کے بالکل برعکس تھی، اور وہ یہی تنازعات ان کے رشتے کی اصل خوبصورتی تھی۔ اینی، تبریز نے سنجیدگی سے کہا، میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں۔ جی؟ اینی نے گلاب کی پتیوں سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ تم جیسی ہو ویسی ہی رہنا، کبھی بڑی ہونے کی کوشش مت کرنا، تمہارا یہ بچپنا ہی میری زندگی کا سکون ہے۔ اینی نے شرارت سے تبریز کے سینے پر سر رکھا اور دھیرے سے کہا، میں تو ایسی ہی رہوں گی، لیکن آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ کبھی وہ ہائی پارا والا غصہ نہیں دکھائیں گے۔ تبریز نے مصنوعی آنکھیں دکھائیں۔ وہ تو میں دکھاؤں گا جب تم کوئی نئی شرارت کرو گی۔ اینی نے کہکا لگایا اور دوبارہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ کمرہ اب گلابوں کی خوشبو اور ان دونوں کی محبت سے مہک رہا تھا۔ وہ تھپڑ جو ایک طوفان لے کر آیا تھا، بالآخر ایک خوبصورت اور پرسکون منزل پر ختم ہو گیا تھا۔